बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से गवर्नर पंजाब की जानिब से जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से कैसे निकाला गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से एक अहम फैसला जारी किया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, दरख्वास्त दायर की गई है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो सरबराह हैं चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको। और ये दरख्वास्त दायर करने वाला कौन है? वही जो प्रॉक्सी वकील है मुस्लिम लीग नून का मियां दाऊद, जो वजीराबाद हमला केस का जो मुलजिम है उसका वकील है। दरख्वास्त है जी, दरख्वास्त बराए मुकर्रर किए जाने जुडिशल रेफरेंस बरखिलाफ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी बराए समात और बराए वापस लिए जाने अदालती अमूर। अच्छा, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है और काम वही है जैसे एक सिविल जज को या मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी जाती है। मोहतरम सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अब गुजारिश है कि दरख्वास्त गुजार साइल ने सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट, करप्शन, अख्तियारात और ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल, सियासी कारोबारी शख्सियात के साथ राब्तों और बुग़्ज़ और बाज़ शख्सियात के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की मशकूक तश्कील और मुकदमात की मशकूक फिक्सेशन के इल्ज़ामात और मालूमात की बुनियाद पर। अब बेंचों की तश्कील और केसेस को फिक्स करवाना ये मज़ार नकवी का अख्तियार नहीं है, ये अख्तियार है चीफ जस्टिस साहब का। अब चूंकि लेवल ही यही है। अच्छा, एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मोरखा 23 फरवरी 2023 को दायर किया। सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा इस रेफरेंस की कापी बमा दस्तावेजात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर मेंबरान काजी फैज़, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी अरसाल की जा चुकी है। यह कि सुप्रीम कोर्ट की रवां हफ्ते की पेशी फहरिस्त से मालूम हुआ है कि जुडिशल रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की बजाय आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने संगीन इल्ज़ामात का सामना करने वाले जस्टिस मज़ार नकवी को ना सिर्फ एक बेंच का सरबराह बना दिया बल्कि उन्हें अपने बेंच में भी शामिल करके उनके सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, जो इंसाफ के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपके इस इक़दाम से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आइन और कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करने वालों को यह पैगाम दिया गया है कि आप खुलकर एक ऐसे जज की पुष्पनाई कर रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात, मालूमात और सबूत सामने आ चुके हैं और पूरे मुल्क में मोअज़्ज़ज़ जज के एहतसाब के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। आपकी इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों की साख पर भी सवालिया निशान लगेगा, क्योंकि जिस भी बेंच में मज़ार नकवी शामिल होंगे, इस बेंच में ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात के बारे में इंसाफ के मुतलाशी साइलिन के दिलो दिमाग में ये शक और तासुर मौजूद रहेगा कि कहीं जस्टिस मज़ार नकवी ने मुकदमे की सौदेबाजी ना की हो, जैसा कि माजी के बेशतर मुकदमात के बारे में तफसीलात और कहानियाँ बार एसोसिएशन और मुआशरे में ज़बान ज़द आम हो रही हैं। ये दरख्वास्त कम है और एक तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर भी और मज़ार नकवी साहब पर भी। मोहतरम चीफ जस्टिस, आपकी तरफ से जस्टिस मज़ार नकवी को अपने साथ बेंच में शामिल करने और अलग से एक बेंच का सरबराह मुकर्रर करने से अवाम का अदलिया पर, चीफ जस्टिस साहब, ना मियां दाऊद का कोई अवाम से कोई तल्लक है और ना ही मज़ार नकवी साहब के खिलाफ अवाम में कोई परेशानी पाई जाती है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब, मज़ार नकवी साहब को अपने साथ बेंच में शामिल करने और अलग से एक बेंच का सरबराह मुकर्रर करने से अवाम का अदलिया पर पहले से ही कम होता हुआ एतमाद मजीद मजरूह और कमज़ोर हुआ और अवाम की तरफ से आपकी अपनी साख पर भी हर तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं और ये अवामी तासुर सुप्रीम कोर्ट जैसे अहम तरीन इदारे के लिए इंतहाई नाक़िस नुकसानदेह है। इन हालात वाक़यात की रोशनी में मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ रेफरेंस फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और जब तक रेफरेंस की शफाफ और मेरिट पर समाअत नहीं होती तब तक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ार नकवी को किसी भी बेंच में शामिल ना किया जाए और ना ही उनके सामने किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट, ये जनाब उनकी जानिब से 6 मार्च को दरख्वास्त दायर की गई है। अब ये वो दरख्वास्त है जिसका ना कोई सर है ना पाँव, और मैंने आपको वो मरीम नवाज के दीवाने वकील जो जिनकी जानिब से अदालत में कहा गया था कि मरियम सफदर एलियस मरियम नवाज लिखना ये भी तौहीन है और ये शुरफा खवातीन की तौहीन है। तो ये सारी एक जैसे हैं कि निज़ाम है जी, चलता जा रहा है। अच्छा, अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान से सेनेटर की जानिब से, और ये फार्मर चेयरमैन सेनेट है रज़ा रब्बानी, उन्होंने बड़े दिल दहला देने वाले कुछ सवालात उठाए। आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी एंड कंपनी अपने आप को अलग कर रही है इलेक्शन कैंपेन के लिए। आसिफ जरदारी सौदेबाजी खरीदो फरोख्त के लिए पहुंचे हुए हैं मुल्तान में, और वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये कौन सा कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये मुल्क है, डिफॉल्ट हो भी जाए तो मुल्क खत्म नहीं होते।
جن کی یہ مینٹیلٹی ہو، ان کو یہ لگے کہ وہ یہاں سودے بازی کریں گے، کچھ ایم پی ایس جو گھوڑے ہیں ان کو خرید لیں گے اور عوام ان کو ووٹ دے دے گی ان کی ٹکٹ پر، کو خدا کا خوف کریں۔ عوام اب اتنی بھی پاگل نہیں رہی کہ جی آصف زرداری کی ٹکٹ پر وہ کسی وننگ ہارس کو کھڑا کر دیں اور عوام اس کو ووٹ دے دے گی۔ بھول جائیں آپ یہ بات، اب ہے تو پھر قیامت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بلاول زرداری نے اس دن کہا جی کہ ہمیں پھر الگ ہونا پڑے گا، خود انہوں نے اربوں روپے کھا گئے بیرون ملک وزٹ، اور جو ان کی ایک طرح سے ریہرسل کروائی جا رہی تھی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ان کی ٹریننگ جاری تھی، اربوں روپے ریاست کے لگا کے بلاول زرداری کو کسی قابل بنانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں، فرق بھی نہیں آئے گا، اربوں روپے بھی گئے اور کک فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اب رضا ربانی نے جو الزام لگایا ہے وہ وزیر اعظم کو، میاں شہباز شریف کو، دی ڈرینگنگ آف دی فیٹ بائی دی IMF آن سائننگ دی ایگریمنٹ اینڈ of friendly countries except China to help the IMF, Parliament needs to be taken into confidence کہ جی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ پہلا وہ الزام یہ لگاتے ہیں جی کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کیا IMF کی جو ڈیل ہے یہ چائنا سے دوری کے بدلے ہمیں IMF سے قرضہ مل رہا ہے، کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ اپنے چائنا جیسے دوست ملک سے الگ ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کہیں ہمارے جو اثاثے ہیں، جو ایٹمی اثاثے ہیں، کیا کوئی ان پر کمپرومائز تو نہیں کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر IMF ہمیں قرض کے ساتھ، اور تیسری اہم چیز کہ کیا ہمیں دوبارہ تو نہیں کوئی دہشت گردی کی آگ میں جھونکا جا رہا کہ جس کی وجہ سے IMF کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ان کا صرف 2 لائنیں ہیں۔ The people have right to know if our nuclear assets are under pressure۔ پہلا کہ کیا ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، دوسرا is our strategic relationship with China under threat کہ کیا وہ خطرے میں ہے، اور تیسرا are we being called upon to play a role in the region which will be facilitate the military presence of a country کہ امریکہ کا کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم پھر کو کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس ریجن میں، کسی جو طاقتور ملک ہے اس کی فوجوں کو ملٹری جو پریزنس ہے اس ملک میں رکھنے کے لیے، کیا پھر ہم اپنی کوئی سرزمین دینے جا رہے ہیں۔ یہ رضا ربانی نے جو سینیٹر ہیں اور سابق چیئرمین سینیٹ ہیں اور نون PDM کے رہنما بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے کس کو؟ شہباز شریف کو۔ اور یہ عمران خان بات کرے تو بغاوت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی IMF کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے قوم کے لیے یہ آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ 3 چیزیں ہیں، اس کے اوپر انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے، چاہے وہ ایٹمی اثاثے ہوں، چاہے وہ چائنا دوستی ہو، چاہے وہ امریکی دوبارہ غلامی ہو، جو عمران خان ایبسولوٹلی نوٹ کہتا تھا، اور جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سابق سفیر، برطانوی سابق سفیر نے کہا ہے کہ CIA نے عمران خان کو اس وجہ سے نکالا کہ عمران خان ڈرون ہم اٹیک نہیں کرنے دے رہا تھا، پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال ہونے دے رہا تھا۔ اب بھی کسی کے اندر کوئی شک بچا ہے؟ پتہ نہیں ہمارے کہاں ادارے سو گئے ہیں، اور کیوں نہیں اب تک ان کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ یہ ریاست کے ساتھ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ عوام غربت میں جی لیں گے کہ ریاست کے ساتھ کمپرومائز ہوگا، اور ریاست ہے تو آپ سب ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی، اور یہ بچیوں کے اغوا کا اہم کیس تھا۔ 6 سال سے بچیاں اغوا تھیں ڈاکٹر مہرین بلوچ کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں عائشہ ملک صاحبہ اور مظاہر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ نے بایاب بچیوں کو والدہ ڈاکٹر مہرین بلوچ کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے بچیوں کی ماہر نفسیات سے کاؤنسلنگ بھی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے بچیوں کے اغوا میں ملوث کرداروں کو سامنے لانے کا بھی حکم دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارک کیا کہ موجودہ کیس میں بچوں کے حقوق کا قانون واضح کرنا ہے۔ بچیوں کو 6 سال تک اغوا رکھ کر غلط کیا گیا۔ بچوں کو 6 سال تک غائب رکھنا وڈیرا سسٹم میں ہوتا ہے، قانونی بالادستی رکھنے والے ملک میں وڈیرا سسٹم نہیں چلتا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ اب تک کیس میں کیا پیش رفت ہوئی۔ DIG سندھ نے عدالت میں کہا کہ 2 بچیوں کے اغوا میں والد سمیت 13 افراد نے اعانت کی۔ بچیوں کے والد نے GIT ختم کرنے اور میرے خلاف، DIG کہتا ہے میرے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ DIG کے خلاف درخواستیں فوری طور پر واپس لیں۔ DIG نے بچیوں کی بازیابی میں تمام کارروائی عدالتی حکم پر کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بچیوں کو والد سے فون پر بات اور ملنے کی اجازت دی جائے۔ وکیل علی احمد کرد، یہ وکیل تھے باپ کی طرف سے، عدالت نے وکیل علی احمد کرد نے کہا کہ والد بچیوں کا حقیقی سرپرست ہوتا ہے، اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بہت جوشیلے ہیں،
تھوڑا جوش بچیوں کے بنیادی حقوق کے لیے بھی دکھائیں، اور عدالت نے بچیاں والدہ کے ہینڈ اوور کر دیں۔ یہ ایک بڑا اہم کیس تھا، وڈیرا ازم کی ایک بری مثال ہے سندھ کی، اور اس میں زرداری مافیا ملا ہوا تھا، اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ حکم جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں ایک درخواست گزار تھا، اور اس نے اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست دائر کی ہوئی تھی، اور اس کی درخواست پر عدالت نے سماعت کے دوران کہا، دو رکنی بینچ نے، کہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اور سلمان شہباز کے نام کس پالیسی کے تحت ای سی ایل سے نکالے گئے، یہ دوہرا نظام نہیں چلے گا۔ عدالت نے کہا جن کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، ان کے نام آپ نے ای سی ایل میں سے نکال دیے، تو اس ملزم کا نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ جیسا عمران ریاض خان اور شہباز گل کا درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ ان کے نام ای سی ایل میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں سب کے نام آپ نے ای سی ایل سے نکال دیے ہیں، نواز شریف تک، تو پھر تو معاملہ تو ختم ہو گیا۔ تو عدالت نے کہا یہ دوہرا نظام نہیں چلے گا۔ عدالت نے کہا ان سب کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے، تو درخواست گزار آدم امین کا نام کیوں نہیں نکالا گیا؟ نیب اور وفاقی حکومت سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے۔ نیب کے مقدمے میں عدالت نے جو نامزد ملزم آدم تھا، اس کی جو درخواست تھی ای سی ایل سے نام نکالنے کی، اس پر فیصلہ محفوظ کیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو دوہرا نظام ہے، ہم اس کے اوپر ججمنٹ دینے جا رہے ہیں، فیصلہ اس میں ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال آج گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے مشاورت کے لیے طلب کیا گیا الیکشن کمیشن کو 7 مارچ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن سے مشاورت کرنے کے بعد الیکشن کی تاریخ دیں گے، اور ہم بہتر انداز میں الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ الٹیمیٹلی جب پنجاب میں الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، تو وہاں بھی ان کو الیکشن کی تاریخ دینی پڑے گی۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے آج اہم اجلاس ہے الیکشن کمیشن کا، چاروں ممبران سیکرٹری الیکشن کمیشن اس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تیاریوں پر غور ہوگا۔ اجلاس میں انتخابی فہرستوں کی تیاریوں اور چھپائی پر بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن اجلاس میں انتخابی بجٹ کی ڈیمانڈ تیار کرے گا۔ اجلاس میں نتائج مرتب کرنے کے لیے آر ایم ایس کی تیاری پر غور ہوگا۔ اجلاس میں مانیٹرنگ آلات کی دستیابی سمیت پلان پیش ہوگا۔ اجلاس میں دونوں صوبوں میں انتخابات کی سیکیورٹی کی دستیابی پر بھی غور ہوگا، اور تجاویز کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن انتخابات پر اپنے اقدامات شروع کرے گا۔ تو آج یہ بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا، اور عوام پاکستان سرخرو ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔